قیامت سے 30 سال پہلے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ آپ کو قیامت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو قیامت سے 30 سال پہلے پوری ہوگی۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، علامت قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کو چھوٹی بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوگی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نا اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، شراب کھلم کھلا ہی پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔
ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। फितनों का ज़हूर पजीर होना। इन्हीं फितनों में सय्यिदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जंग जमल और सिफ़ीन, ख़ारिज का रूनुमा होना, वाक़या हुर्रा, कुरान करीम को मखलूक कहने का फितना शामिल है। हिजाज में बड़ी आग का रूनुमा होना। यह आग 7वीं हिजरी के दरमियान सन 654 हिजरी को लगी थी और बड़ी मिकदार में थी। जिन लोगों के ज़माने में ये आग लगी थी उन्होंने इसे तवातर के साथ बयान किया है। चुनाचा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे ज़माने में सन 654 हिजरी को मदीना नबविया की मशरक़ी जानिब हुर्रे के अक़ब में आग लगी, जो कि बहुत बड़ी थी। शाम और दीगर इलाकों के लोगों ने इसे तवातर के साथ बयान किया है और मुझे भी अहले मदीना में से उसने बताया जिसने ये आग देखी थी। इल्म कब्ज़ हो जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म कब्ज़ इस तरह होगा कि अहले इल्म फौत हो जाएंगे, जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम में इसकी वजाहत मौजूद है। ज़िना आम होना, सूदी लेन देन फैल जाना, हर समत आलाते मौसीकी आम होना, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद ज़्यादा होना, जजीरा अरब का दोबारा सरसब्ज़ो शादाब होना, दरिंदों और जमादात का इंसानों से बातें करना, रोमियों की तादाद बढ़ना और मुसलमानों से उनकी जंग, क़ुस्तुनतुनिया फ़तह होना। क़यामत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 30 बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबुव्वत का दावा करेगा, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरियाए फ़िरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा जिन पर लोग लड़ेंगे। चुनाचा इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है कि सोने के पहाड़ या सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो, वल्लाह आलम। जब ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर पै दर पै कई निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरते हैं। नाजरीन, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने असियद गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा, तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, और छठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुसूफ का यानी 3 मकामात पर ज़मीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक़ के इलाक़ा में, दूसरे मगरब के इलाक़ा में और तीसरे जज़ीरतुल अरब के इलाक़ा में। और 10वीं निशानी जो सब के बाद ज़ाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। और एक हदीस में यूँ है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। नीज़ एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग नमूदार होने की बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिज़ा फरमाई हैं। जहाँ तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं उनमें सबसे पहली निशानी दुखान है, जो एक बड़ा धुआं है जो ज़ाहिर होकर मशरिक़ से मगरिब तक तमाम ज़मीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज़ तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे।
مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی قدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعض کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق ایک آیت میں اسی طرح کے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہے دردناک عذاب، اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت 10 تا 14۔ یاد رہے اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا اس آیت کے معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں، دخان دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دخان یعنی دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم تو بہت جرری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنہ کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان میں ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ ناظرین، تیسری بڑی نشانی ہے دابت الارض۔ دابت الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت
اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارہ پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یک بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کے انخلا کی ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یاسف ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت ہی وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں اطراف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کر دیا تھا تاکہ ان قبیلوں کی چرا دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی یا معنوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتا دیا یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین کے دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی آپ نے خبر دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا۔ وہ یہ کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ دوستو، اگلی نشانی ہے آگ، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑ دے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا
ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، روایت میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناز سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی اس نشانی کے بارے میں جو جید علماء کے مطابق قیامت سے 30 سال پہلے ظاہر ہوگی۔ علماء کرام بتاتے ہیں قیامت آنے سے 30 سال پہلے عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، یعنی بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی قیامت بچوں پر برپا نہیں ہوگی، اور قیامت آنے سے کچھ لمحے پہلے کلمہ گو اور نیک لوگ ایسی ہوا یعنی کہ زیرو آکسیجن کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، اور یہ موت بالکل بھی دردناک نہ ہوگی۔ قیامت شرکیہ، ظالم، راشی، زانی اور آخری وقت تک توبہ نہ کرنے والوں پر برپا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نشانی آج مغربی ممالک میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے نظریے کے ساتھ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے اور آہستہ آہستہ انسانوں کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ اس فلسفے کو اینٹی نیٹلزم یا بچوں کی پیدائش کے خلاف ایک مہم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس تصور کا آغاز قدیم یونان میں ہوا تھا، تاہم حال میں سوشل میڈیا کے استعمال سے اس خیال کو دوبارہ فروغ دینے کا موقع ملا ہے۔ فیس بک اور ریڈٹ پر ایسے لاکھوں گروہ موجود ہیں جن میں سے چند ممبران کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ریڈٹ پر ایسے ہی ایک گروپ میں 3500 ممبران ہیں، جبکہ فیس بک پر موجود درجنوں ایسے گروپس میں سے صرف ایک ایسا ہے جس میں 6000 لوگ شامل ہیں۔ اس خیال کے حامی افراد پوری دنیا میں سے ہیں اور ان کے پاس اس کی حمایت کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے خاندانی امراض، مستقبل کی نسلوں کا تکلیفوں سے تحفظ، آبادی بڑھنے کی فکر اور ماحولیاتی تبدیلیاں وغیرہ ہیں۔ تاہم انجام ان سب کو ایک ہی چاہیے، دنیا سے انسانی وجود کا خاتمہ۔ حالانکہ زمینی سطح پر ابھی بھی مہم معمولی ہے، لیکن بچے پیدا کرنے کی مخالفت کرنے والی اس سوچ کا عکس اب دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے والے بڑے مباحثوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، مذکورہ حدیث میں جن قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابت الارض نکلے گا، اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس اس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ نشانیاں اس کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں، اصل ترتیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلافات کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق متشابہات سے ہے، اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدہ، تجربہ، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں